السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العظيم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں حدیث درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن سید الکرم وعلی آلہ الکرام النبی کریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توحید کی طرف سے فضل و کرم کی فصل بہار، انعامات و اکرامات الہیہ کا موسم بہار ہم سب پر سایہ فکن ہے۔ اللہ رب العزت کے بندے اس کی توفیق سے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص سے بے مثال عبادتوں کا نذرانہ پیش کر کے روزہ خصوصاً رمضان کا امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بے مثال اور لازوال نعمت ہے۔ اس مہینے میں اگر بندہ متقی نہیں ہو سکا، کسی مہینے میں وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ہم پر کئی چیزیں فرض کی ہیں۔ پلرس آف اسلام 5 ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ لیکن آپ ذرا تمام فرائض پر غور کریں، مثلا نماز پر غور کریں۔ اللہ پاک نے اس عنوان کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر پیش فرمایا۔ مثلا اقیم الصلاۃ پارٹ نمبر 1 میں بھی ہے، صلاۃ کا تذکرہ 2 میں بھی ہے، 3 میں بھی، کہیں کہیں مطلب پورے چیدہ مختلف مقامات پر پیش فرمایا۔ زکوٰۃ کا بھی عنوان نماز کے ساتھ ساتھ پیش فرمایا، حج کا بھی عنوان پیش فرمایا، مختلف جگہوں پر۔ لیکن روزے کی وہ اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ ایک ہی پارہ میں 5 آیتوں پر مشتمل پورے روزے کی ظاہری اور باطنی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک، یعنی کل 5 آیتیں 183 سے 187 تک، بس یہی 5 آیتیں ہیں پورے قرآن میں روزے کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی کیفیت بیان ہے۔ نماز کا عنوان اٹھائے آپ قرآن کے کسی پارے میں ضرور ملے گا آپ کو۔ اہمیت روزہ محسوس کیجیے آپ۔
کسی بھی عنوان کو تلاشنے کے لیے سرچ کریں آپ، پورے قرآن 30 پارے کو کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، لیکن روزے کو تلاشنے کے لیے آپ کو ایک ہی پارے میں اور ایک ہی جگہ پہ آنا پڑے گا۔ اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ اے بندو، یہ نہایت ہی توجہ کے قابل عبادت ہے، نہایت ہی اس کی طرف نگرانی، رغبت، خشوع، تقویٰ کا معیار ہر پہلو سے اعلیٰ ہو کر کے اس کی طرف آپ کو توجہ دینا ہے۔ یہ مقصد روزہ تھا قرآن پاک میں۔ کبھی کبھی آپ سوچئے، آپ سورہ حج کو دیکھیں، آپ اتم الحج والعمرۃ للہ، پارہ نمبر 2 میں اس کا تذکرہ۔ اب آپ پھر جائیں تو پارہ نمبر 17 میں ایک سورہ حج ہی بیان فرمایا، سورہ حج ہی ہے، دیکھیں آپ۔ کہنا یہ ہے کہ ہر عنوان کو اللہ پاک نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارے میں ضرور پیش فرمایا، یہاں بھول گئے تو وہاں دیکھ لو، وہاں بھول گئے تو یہاں دیکھ لو، لیکن عنوان روزہ کو اللہ نے ایک جگہ رکھ کر کے ساری انسانیت کے دماغ کو سمیٹنے کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، سنو، اور عنوان کے لیے ہم تمہیں خوب موقع دیں گے، لیکن روزے کے عنوان کے لیے ایک ہی موقع دیں گے، ایک ہی موقع۔ رمضان المحترم کا وہ روزہ جو آپ ہم سب رکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے ابتدائے عنوان میں بھی تقویٰ کو معیار بنایا اور انتہائے عنوان میں بھی تقویٰ کو معیار بنایا۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ابتدائے عنوان روزہ ہے۔ اور انتہا دیکھیں آیت نمبر 187 میں، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہاں پر بھی تقویٰ ہی کو، ابتدا بھی تقویٰ سے اور انتہا بھی تقویٰ۔ اب روزہ دار محسوس کریں کہ ہمارے روزے کی ابتدا تقویٰ پہ ہو رہی ہے یا نہیں، ہمارے روزے کی انتہا تقویٰ پر ہونے والی ہے یا نہیں۔ تقویٰ اس پرہیزگاری کو کہتے ہیں جو ظاہر میں بھی گناہ نہ بتائے اور باطن میں بھی گناہ نہ بتائے۔ ہر معاصی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، ہر معاصی سے، چاہے وہ معاصی دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں۔ نافرمانی، معاصی مانے نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ بندے، آپ ہی کے لیے یہ قرآن ہے، آپ لوگ بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، الحمدللہ انسان بھی ہو، ھدی للناس اسی قرآن کا عنوان ہے، ھدی للمتقین اسی قرآن کا عنوان ہے، ھدی للذین آمنوا یا ھدی للمؤمنین اسی قرآن کا عنوان ہے۔ تو آپ لوگ میں بھی داخل ہو، انسان میں بھی داخل ہو، اور الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت تقویٰ میں بھی داخل ہو۔ قرآن پاک آپ کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے بھٹکے ہوئے پہلو کو سالو کر لینا۔ آپ کے اندر جو بھی دنیا کی زندگی میں یا دین کی زندگی میں گمراہیت کا پہلو جہاں کہیں بھی نظر آئے، قرآن پاک اس کا اسلوب بیان کرتا ہے، اس کی ہدایت کا راز بیان کرتا ہے، اس کا طریقہ ہدایت بیان کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ پاک کے بندے، آپ اس بات کو محسوس کیجئے کہ اللہ رب العزت نے روزہ امت محمدیہ کو جس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے، وہ مقصد ہے تقویٰ۔ وہ مقصد کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، وہ مقصد صرف طلوع شمس سے غروب آفتاب تک خود کو بچائے رکھنا نہیں ہے۔ تقویٰ کا اصول یہ ہے روزہ کا مقصد، ابتدا میں بھی آپ کے پاس تقویٰ ہو اور انتہا میں بھی آپ کے پاس تقویٰ ہو۔ افسوس ہوتا ہے، ابتدا تو کوشش کرتے ہیں لیکن انتہا میں کوشش کرتے ہیں کہ کون سی فلم جو ہے ہمارے لیے عید کا گفٹ لے کر کے آ رہی ہے۔ یہ انتہا ہو رہی ہے ہمارے روزے کی، اور شیطانیت حاوی ہو جاتی ہے۔ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لوگے تیرا بھلا ہوگا، نہیں لوگے اللہ کا نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ وہ اللہ رزق دینے والا، وسعت والا، بڑا وسیع ہے، قوی ہے، اور اینی ٹائم ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ اگر کچھ لے لیں فضل و کرم تو اس کے پاس کم ہو جائے، یا نہیں لیں تو وہ پریشان ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگے وہ خوش ہوگا، نہیں لوگے ناراض ہوگا۔ یہ ہے آپ کے روزے کا مقصد۔ اب آپ ان 5 آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے سن لیجیے، کیونکہ اس میں جانتے ہیں
توجہ دیجیے گا، اس میں رمضان بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں صاحب قرآن بھی۔ ان پانچوں آیتوں کنیکشن سمجھ کر کے ریگولر میں مخاطب ہیں تو نتیجہ آپ نکال لیجیے گا انشاءاللہ۔ بہت کتاب خریدے ہیں تو اور بھی نتیجہ نکال لیجیے گا۔ یہ آیت میں نے اس کتاب میں پیش نہیں کیا، توجہ دیجیے گا۔ اسی لیے میں یہ 5 آیت کریمہ کو آج کی پہلے جمعہ کا عنوان اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا کر کے پیش کر رہا۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخش دے مولا۔ بخشش کے بعد مغفرت کو بچانے والا بندہ بنائے رکھنا ہو۔ ہر طرح سے ظلم و جبر، کئی طرح سے یہودیت اور عیسائیت ہم پر اس طرح سے سایہ ڈالے ہوئی ہے اور اس طرح سے عام ٹکائے ہوئے ہے کہ بس ہم ذرا غافل ہو ہم لاور ہو جائیں، ہم غافل ہو اور ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے جو ذرائع عطا فرمائے۔ نہیں سمجھے تو بول دو، جو بھی کھویا سو ہے مل جائے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ایک ایک کا ترجمہ سنیے، پڑھے ہوئے ہوں گے آپ، بارہ نمبر 2 کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مسکرا دیجیے اے ایمان والو۔ خدا آپ کو ایمان والو کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، کتنا آپ سے پیار کرتا ہے وہ۔ کسی امت کو خدا کی قسم ایسا عنوان نہیں دیا۔ پورے قرآن میں 88 مرتبہ آپ کو ایمان والو کہہ کر کے پکارا۔ باپ نے تو جمراتی نام رکھا تھا، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھا تھا، لیکن قرآن نے ایمان والا نام رکھا ہے۔ اور وہی ایمان والے کو قرآن ہی پیغام دے رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو در حقیقت آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، اے جنتیو، یہ کہہ رہا ہے، اے جنتیو، خدا کا بھروسہ مت توڑو۔ خدا آپ کے ایمان کا بھروسہ کرتا ہے، آپ پر اعتماد کرتا ہے، اور آپ لوازم ایمان کو ختم کر کے آپ اس کے بھروسے کو توڑ رہے ہو۔ کس کا جواب دو گے؟ آپ نہیں دے سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ترجمہ سے محسوس کیوں؟ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آپ عذر پیش کرو گے، ہم نہیں رکھ سکتے، ہم کھانا نہیں، ہمارے ہضم نہیں ہوتا، ہمارے کو یہ پریشانی، ہمارے کو وہ پریشانی ہے، تو آپ سب سے پہلے اے پریشانی ہو نہیں کہا اللہ نے، اے پریشان رہنے والوں نہیں کہا اللہ نے، اے ایمان والوں، پہلے کوشش تو کرو ایمان میں داخل ہونے کی۔ ایمان میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر رب کی رسپانسبلٹی ہے آپ کے ایمان کے لوازمات کو عطا کرنا۔ آپ تو کوشش کرو، لیکن آپ ایمان کے اندر آ کر کے اگر کوشش کریں گے تو آپ کو ایمان کی نورانیت ملے گی، نہیں تو آپ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اس سال ہم نہیں رکھ سکتے، اس سال آپ رکھ لو۔ یہ کمپرومائز کا مسئلہ نہیں ہے، ہر فرد پر پرسنلی طور پر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کیونکہ ہر فرد مومن ہے، تو ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما۔ آگے فرماتا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ عدل خدا ہے، یہ انصاف ہے خدا کا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا عمل نہیں دیا ہے جو کہ مطلب یہ کہ بالکل آپ کو پریشان کر دے، نہیں، وہ امت جن کو میں تم سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہوں، اس امت کو بھی میں نے روزہ دیا تھا۔ تم ایسا نہ سمجھنا کہ تم سے پیار کرتا ہوں تو تم کو جو ہے بس پیار کی باتیں ایک دم بالکل ون سائیڈڈ اور پازیٹیو پر گزارنے کے لیے دے دوں، آرائش کو آرام، بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں نے جن سے پیار ظاہری طور پر تیری طرح نہیں کیا تھا، ان کو بھی روزہ دیا تھا، ان کو بھی روزہ دیا تھا، ان کے پاس دولتیں تھے، ساری چیزیں تھیں، سب کچھ تھے، ان کو بھی روزہ دیا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو صرف روزہ دیا تھا اور تجھ کو مہینہ دیا ہے، اور مہینہ میں ایک رات دیا ہے۔ روزہ تو دن میں رکھتے ہو، مہینہ میں ایک رات دیا ہے، کہ ایسا نہ سمجھنا کہ تم ایکول ہو گئے، ان کو بھی دیا ان کو بھی دیا، نہیں، ان کو میں نے رات نہیں دیا، تم کو میں نے ایک رات دیا ہے کہ اگر تم نے اس رات کو پا لیا تو 1000 رات سے وہ عبادت کے اعتبار سے وہ رات تیرے لیے افضل اور بہتر ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ روزہ، روزہ کا مطلب دن میں رکھنا، روز دن، طلوع شمس سے غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے۔ لیکن خدا کی قسم اللہ پاک نے روزے کا بدلہ جو دیا ہے تو ایسا نہیں کہ 12 گھنٹے کا صرف بدلہ دیا ہے، 12 گھنٹہ جو رات میں آپ گزارتے ہیں اس کو بھی ریلیٹڈ آف روزہ کر دیا ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کا ثواب ملنا چاہیے آپ کو نا، تو روزہ دن میں رکھنے کا نام ہے، تو روزہ صرف دن کا ثواب ملنا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو روزے کے ساتھ ساتھ شب کا بھی روزے سے ریلیٹڈ کر کے ثواب عطا کر دیا ہے۔ اور ثواب یہ کہ روزہ کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی، لیکن روزہ کو اگر تو نے مقصد روزہ کے ساتھ
بنیاد پر روزے کی عظمت کیا ہے کہ اس سے نسبت والی چیز رات اگر آ جائے تو 1000 رات سے بہتر ہو جائے. روزے کو اگر مقبول کر لوں تو کتنا میں دوں گا؟ سوچ سکتے ہو آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی رات جو ہے شب قدر رات کو بولتے، اس میں روزہ نہیں رہتے آپ، اس کو نسبت روزہ سے ہے. روزہ یہ نہیں ہے. روزہ اگر قبول ہو جائے تو کتنی راتوں کا آپ کو ثواب ملے گا. سوچ رہے ہیں اس لفظ کو آپ بعد میں ویڈیو سے سنیے گا تب مزہ آئے گا. نہیں سمجھے؟ ذات میں جب اثر ہو تو اس سے نسبت رکھنے والی چیز میں اتنا تو اثر نہیں ہونا چاہیے نا جتنا ذات میں ہو، جتنا اصل میں ہو. روزہ آپ کا اصل ہے اور رات وغیرہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ریلیٹڈ کا مقام یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات وہ ہے، شب قدر وہ ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے وہ بہتر ہے. جبکہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھ کر کے کھا پی رہے ہیں اس رات میں، لیکن چونکہ نسبت ہے اس کو روزہ سے، تو سوچئے جب یہ رات مل گئی تو 1000 رات سے بہتر. روزہ رب العالمین قبول کر لے تو کیا آپ کو عطا کرے گا؟ سن مصطفیٰ کی زبان سے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے فرمایا. واہ! اس کو بولتے ہیں جس بولی کا راوی نبی ہو اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. یعنی بولی خدا کی ہو اور بولے مصطفیٰ، بولی خدا کی ہو بولے مصطفیٰ، اسے حدیث قدسی بولتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ میرے حبیب اپنی امت کو سنا دیجئے. الصوم لی، روزہ اس نے میری رضا کے لیے رکھا ہے نا، میری رضا کے لیے رکھا ہے. تو اب جھگڑا کرتے ہیں آج کل لوگ، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں. تو نبی کی بات کر رہے ہو یار. تم اخلاص سے روزہ تو رکھو. رب فرماتا ہے تم روزہ میرے لیے رکھو گے میں اپنی ذات تمہیں عطا کروں گا. الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ تم میرے لیے روزہ تو رکھ کر کے دے، میں خود تیرا بدلہ بن کر کے آ جاؤں گا، میں خود بدلہ بن کر آ جاؤں گا. دیدار الہی کی بات کرتے ہو نبی کے لیے. ایک عام مومن اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے تو دیدار الہی نہیں، الہ اسے مل جاتا ہے، ذات خدا مل جاتی ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو مقصد روزہ آپ محسوس کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بڑا اچھا لفظ آ گیا، اس لیے میں محسوس ہو رہا ہوں کہ نسبت رکھا ہے رات نے 1000 رات سے بہتر ہے. اس عنوان کو میں شب قدر میں ہو سکا تو آپ کو یاد دلائی میں اور عام کروں. نسبت رکھا ہے رات نے تو 1000 رات سے بہتر ہے. روزے قبول ہو گئے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا آپ کو؟ سوچیں. ریان سنتے ہیں نا، ریان نام بھی رکھتے ہوں گے. ریان جو ہے یہ عربی ورڈ ہے. را یا ریون مانے ہوتا ہے سیراب ہونا، سیراب ہونا. آپ جو یہاں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، آج تو تڑپ نہیں رہے لوگ، تو آج کل فیس بک پر بول رہے ہیں سورہ کوثر پڑھے تو پیاس نہیں لگتی کبھی. واہ! ارے پیاس لگا وا، پیاس نہیں لگتی کبھی. اگر کرنا ہے تو پڑھنا، دوسروں کو بتا رہا پیاس لگنا کرتے یہ بات، یہ تو بتا کم سے کم، یہ طرف بتا. ارے عام دنوں میں 3 دن تک پیاسے رہے امام حسین یار، وہ روزے بھی فرض نہیں تھے ان حالتوں میں، اور تم پر تو روزے فرض ہے، وہاں تدبیر نہیں کیا اور یہاں تدبیر کی باتیں کر رہے ہو. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کرو آپ جو بھی کرنا ہے کرو، آپ روز روح افزا پیتے رہو نا، ہم کیا کہیں. لیکن روزے کا مقصد تڑپ دیکھو، تڑپ لاؤ یار. جانتے ہیں آپ کبھی کبھی سوچتے کھانا جب پیٹ سے پورا بھر جاتا ہے تو سوائے ڈکار کے اور کچھ نہیں آتا، لیکن جب بھوکے رہتے ہو آپ تو مجبوراً بھی یا اللہ یا اللہ، مجبوراً بھی منہ سے یا اللہ نکلتا. کبھی سوچے ہو اس بات کو؟ سوچے ہو اس بات کو؟ جانتے ہو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ سے یا ہم سے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں پلایا. تو آپ کہو گے اے اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو بھوکا کیسے پیاسا کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ پاک کہے گا ایک شخص جو ہے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، وہ تجھ سے پانی مانگ رہا تھا، تو نے پانی نہیں دیا. ایک بھوکا بھوک کی وجہ سے کہہ رہا تھا اے اللہ بھوک لگی ہے، اے اللہ پیاس لگی ہے، اگر تو اسے پلا دیتا یا اسے کھلا دیتا تو گویا تو نے مجھے پلایا اور کھلایا. دیکھا، یہ احساس ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے. اپنے لیے اس طرح کی تدبیریں آپ کر رہے ہیں. ارے کچھ لوگ ہیں جو آج کل پانی میں ایک دم سر پہ رکھ رہے ہیں اور رکھنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، پانی پہ سر رکھنا کیسا ہے؟ رکھنے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہیں. استغفر اللہ.
کہنا یہ ہے تقویٰ لاؤ اپنے اندر، پرہیزگاری لاؤ اپنے اندر. خدا کی قسم چاہے وہ یو پی کی حکومت ہو یا پوری دنیا کی حکومت ہو، آپ کی ایک لفظ اللہ کی بارگاہ صرف یا اللہ نکلے گی تو رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہو، اس کو خدا تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی انشاءاللہ. ایسا بنو، ایسا بنو. کیا بات ہے. ابو ہریرہ جن کی حدیثوں کو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں کوئی بھی حدیث کی کتاب جنم نہیں لے سکتی ہے، مگر وہ ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ رسول نے کہہ دیا تھا نہ مانگنا اور نہ کبھی شکوہ کرنا کھانے پینے کا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب تک وہ زندہ رہے جغرافیے بدل گئے چہرے کے، لیکن مصطفیٰ کے قول کو چھوڑا نہیں، یاد رکھے رہے. مصطفیٰ کو یاد رکھے رہے. نبی نے کہہ دیا ہے مانگنا نہیں اور شکوہ بھی نہیں کرنا. یہ شکوہ نہیں تو کیا ہے؟ بھوک اور شدت کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر یہ سب جو پیش کر رہے ہو تدبیروں کی دنیا، یہ شکوہ ہے. کیونکہ اظہار تکلیف شکوہ ہے اور تکلیف کو چھپانا یہ صبر ہے. تکلیف کو ظاہر کرنا یہ شکوہ کہلاتا ہے، اور شکوہ کو اللہ پسند نہیں کرتا، صبر کو پسند کرتا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شکوہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. بڑی توجہ سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آگے یہی سی آیت نمبر 183. لعلکم تتقون، اللہ کو امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی آئے گا، اس لیے تم پر اے ایمان والو روزے فرض کیے ہیں. سمجھ کے اللہ کو امید، لعلکم اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو. آگے اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 184 میں ایام معدودات ہمیشہ نہیں ہے. مصطفیٰ کے لطیف عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پروردگار. لطیف عظمت کی طرف کیا ہے؟ اے میرے صحابیوں، صحابہ خطاب ظاہر ہے ایمان والوں کا پہلا راؤنڈ جو خطابی ہے وہ صحابہ ہے. تو اے صحابہ کرام ہمیشہ روزہ نہیں ہے. تم میرے حبیب کو ریگولر روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر کے کبھی کبھی سوچتے ہونے، لیکن نہیں، وہ میرے حبیب ہیں، وہ میرے حبیب ہیں، انہیں میں ڈائریکٹ کھلاتا پلاتا ہوں. لیکن تم ہو، اس لیے تم پر اس لیے نہیں ہمیشہ روزہ رکھوانے کی بات کروں گا کہ تم نبی کی طرح نہ ہو جانا، نبی کی طرح نہ ہونے کی بات کرنا، ہونے کی بات نہ کرنا. ایام معدودات یہ چند دن ہے، یعنی 29 دن ہے یا 30 دن ہے، پورے ایک مہینے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر. کیا عدل خدا غور کرے آپ. جو بھی مریض ہو، اور مریض کا مطلب 1 گھنٹہ تک کھڑے ہو کر گپ شپ کرنا اور پھر آ کر روزہ کے وقت بولنا نہیں ہماری سے نہیں ہوتا، یہ مریض نہیں. ایسا مرض ہو کہ اس مرض میں ہلاکت جان ہو روزہ کی وجہ سے، تب جا کر کے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کو مرض بولتے. ایسی بیماری ہو کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی. ڈائلیسس وغیرہ کے مسئلے آئے، ٹھیک ہے، یہ بیماری ہے بالکل اچھی، کہ اس میں اگر کچھ بھی ہو گیا پانی کی ضرورت پڑتی ہے، خون یہ وہ ہے، تو مطلب یہ کہ لوٹنے والی صحت کا تصور نہیں ہے. اس لیے تو بیماری ایسی ہو کہ اگر روزہ رکھی جائے اس بیماری میں تو پھر جان کی ہلاکت ہے، تب جا کر کے مریض، شرعی مریض اس کو کہتے ہیں. او علی سفرین، یا سفر میں ہو. اور سفر میں دھیان رکھیے گا، یہ آج کے حساب سے ترجمہ آپ مت سن لیجئے. نبی کے زمانے کو دیکھیے آپ، نہ وہاں 4 ویلر ہے، نہ 2 ویلر ہے، نہ ہوائی جہاز ہے اور نہ ٹرین، کچھ نہیں ہے. وہاں سفر کا مسئلہ، پیدل کا مسئلہ، اور شریعت اس وقت نازل ہوئی. تو اب وہاں کے حساب سے آپ سوچنا کہ او علی سفرین، کیونکہ اس وقت کے سفر کو سقر کہا جاتا تھا، یعنی تکلیف اور مشقت کے اعتبار سے جہنم کی طرف جانا. ایسی پریشانی، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، ایسا سفر کرتے تھے. لیکن آج تو مطلب یہ کہ 3-3, 4-4 ہزار کلومیٹر جو ہے 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور کریک بھی نہیں ٹوٹتا، استری ختم بھی نہیں ہوتی ایسا. اور وہاں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چلتے تھے تو پورے جسم پہ، پورے بال میں گرد و غبار آ جاتے، گرد و غبار آ جاتے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں. اور یہاں دیکھیں ہم اتنا سفر کرنے کے باوجود آپ صاف ستھرے رہتے والا. تو سفر سے مراد 92 کلومیٹر تو ضرور ہے، لیکن سفر سے مراد صعوبت ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے. ورنہ آگے اللہ سبحانہ آگے فرماتا ہے، دیکھیے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر آپ واقعی مریض ہو یا واقعی سفر میں صعوبتیں برداشت کر کے آپ نے صعوبتوں کو اپنے اوپر لاد کر کے روزہ تم نے نہیں رکھا تو فعدۃ من ایام اخر، عام دنوں میں اس کی قضا کرنا. جتنے آپ کے روزے چھوٹے ہیں، بیماری میں بیمار ہو گئے، روزے چھوٹ گئے تو اس کی آپ قضا کرنی. توجہ دیجیے گا،
مگر آگے فرماتا ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. مسئلہ بھی سن لیجیے گا. بہت پوچھتے ہیں کفارہ کیسے کرنا. وعلى الذين يطيقونه اور ان مومنوں پر, ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس, سفر کر رہے ہیں, پانی کا کوئی سادھن نہیں ہے, پینے کا کوئی سادھن نہیں ہے, تکلیف پریشانی ہے ایک دم بالکل, اب کچھ نہیں ہے, کیا ہے کیسے, تو یہاں پر رخصت ہے. بیمار ہے ایک دم بالکل کہ اگر روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے, تو ایسی رخصت ہے. تو فدیۃ من طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا کھلانا, ایک مسکین کا کھانا کھلانا. دھیان دیجیے گا, جو طاقت نہیں رکھتے ہیں, طاقت سے مراد وہ لوٹنے والی نہ ہو, صحت امید لوٹنے والی نہ ہو. آپ کو آپ اتنے بیمار ہیں کہ اب 80 برس کی عمر ہے, اب 80 برس کی عمر میں آپ صحت کیا لوٹے گی آپ کی, اب ایک دم ڈائلیسس پہ ہے, بہت ساری بیماریاں, اب لوٹنے والی بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا, ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا, ایک روزے کے بدلے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. مسکین بھی بتا دوں آپ کو, یہ اسٹینڈرڈ مسکین نہیں ہونا چاہیے. مسکین بھی مومن ہو, مسکین بھی صحیح العقیدہ ہو, صحیح العمل ہو. وہ گٹکے کھانے, وہ شراب پینے, وہ سگریٹ پینے والے, یہ سب کو دو گے تو آپ نہیں, وہ نہیں ہو. آپ بولیں گے ایسا کام ملتا تو نہیں ملتا تو نہ دو, بیت المال میں جمع کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے مصارف ہیں, بہت ساری جگہیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ملو تو پہلے بتانے والوں سے تو ملو. توجہ دیجیے گا, آگے فرماتا فمن تطوع خیرا فهو خیر له. لیکن اے پیارے, اللہ پاک جو ہے واقعی جنت پیدا کیا, تم کو پیدا کیا, انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہم گھر بناتے ہیں ہم رہنے کے لیے, لیکن رب جنت بنا رہا ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ, رب جنت پیدا کیا آپ کے لیے, بنایا آپ کے لیے, باغات بنایا آپ کے لیے, نہریں روا کیا آپ کے لیے. اللہ پاک فرماتا فمن تطوع خیرا, اگر خیر کی نیت کے ساتھ روزے رکھنے کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو سنو, ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر روزہ رکھو گے سفر کی حالت میں بھی اور مشقتیں برداشت کر کے, بیماری ایسی ہے کہ مشقتیں برداشت کر لو گے تو خیر لکم, بہت تیرے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم روزے کی اہمیت کو سمجھو. یہ اللہ پاک فرما, بس یہی سے ہم سمجھ میں آ گیا کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے مجمل چھپا کے رکھا ہے. اگر تم سمجھو, میں کہہ رہا ہوں, میرے اوپر بھروسہ ہے نا, روزہ رکھو گے بیماری کے عالم میں بھی, مشقت کے عالم میں بھی, تو اللہ تعالیٰ بہت پیارا, بہت پسند کرتا ہے اس پہلو کو. اور آگے فرماتا ہے نمبر 195 میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. کون قرآن؟ ھدی للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہم لوگ ہیں نہیں, لوگ ہیں نہیں, لوگ بول رہے ہمارے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور ہدایتوں کے ساری نشانیاں اس کے اندر ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب. کیا حق ہے کیا باطل, توجہ دیجیے گا. پھر یہیں پر فرما رہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ فمن شہد منکم الشہر, تو تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے فلیصم, ہو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر, پھر وہی کہا فعدۃ من ایام اخر. اللہ آگے فرماتا یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تو چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانیاں. ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ تکلیف نہیں چاہتا. کیا بتائیے, تو تکلیف نہیں چاہتا, مطلب سفر میں ہو تکلیفیں ہوتی ہیں, بیمار ہو تکلیفیں ہوتی ہیں, پریشانی ہوتی ہے, تو اللہ چاہ رہا کہ عام دنوں میں رکھ لینا میرے بندے, رکھو گے بھی تب بھی دوں گا, نہیں بھی رکھو گے تو میرا بھی آرڈر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ پاک فرما رہا بیماری کے عالم میں سفر میں اگر ہو تو یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا, تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا. ولا یرید بکم العسر, عسر اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ, اور گنتی کو پوری کرنا, توجہ سے رکھنا روزہ, توجہ سے رکھنا روزہ. اللہ پاک آج کے مقومین یعنی کیلنڈرز وغیرہ اور یہ سب جو لکھنے اٹھنے والوں کے لیے اللہ پاک رحم کرم اور علم کی بارش موصلہ دھار ان پر نازل فرمائے کہ اب تو شہری کے اوقات اور ٹائم ٹیبل اتنا عمدہ فکس کر دیے ہیں کہ سبحان اللہ, تو پریشانی ہی نہیں ہوتی تھی. ورنہ وہ سفید دھاگ اور کالے دھاگے یہ سب آتے تھے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں, یہ سب کہاں مسئلہ تھا. وہ تو سورج دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں وقت ہو گیا, کیا کہنا ہے ان کا. خیر, تو اللہ پاک فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, ہم نے تجھے ہدایت دیا ہے نا, اس ہدایت کی بنیاد پر گنتی کو پوری کرنا اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا. اللہ تو بہت بڑا ہے,
کہ اللہ واقعی تو بہت بڑا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی فیسلٹی دے رہا ہے، جبکہ روزہ میں ہمارا ہی فائدہ، روزہ رکھیں ہمارا ہی فائدہ ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تو آرڈر بھی کر رہا ہے اور تکلیف ہے تو تو روک بھی رہا ہے، میرے بندہ تجھے تکلیف ہے روزہ مت رکھو، اللہ ما خطاکم ولعلکم تشکرون، اور اللہ پاک امید کرتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بنے رہنا۔ واہ، صرف اس لیے کہہ رہا ہے بیماروں، اور صرف اس لیے کہہ رہا مریضوں کہ تم شکر گزار بندے بنو کہ اللہ کا کچھ بھلا اس میں ظاہری طور پر نہیں ہے، اور ظاہری طور پر کیا ہے ہی نہیں بھلا، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے اور تم کو اس کا ثواب دے، تو بھلا کیا ہے؟ آپ دیکھو رمضان اور قرآن دونوں کا انٹروڈکشن سن لیا آپ نے، رمضان اور قرآن۔ اب امپورٹنٹ آج کی گفتگو کا خلاصہ، اور ہم سب کی زندگی کا جو مقصد ہے خدا کی قسم، وہ مقصد ہے مصطفیٰ کا قدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، 185 ہو چکا، قرآن رمضان کا بھی انٹروڈکشن ہو چکا ہے، قرآن کا بھی انٹروڈکشن ہو چکا ہے۔ قرآن ہدایت کے لوگوں کے لیے، قرآن میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، قرآن حق و باطل کے درمیان فرق بیان کرتا ہے، یہ سب قرآن کا بھی انٹروڈکشن۔ روزہ کا مقصد یہ ہے، روزہ کا مقصد یہ ہے۔ اب سنیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب ایک عظمت رکھتی ہے نا رمضان، اتنی عظمت تو سمجھ میں آ گئی رمضان کی، قرآن کی بھی عظمت سمجھ میں آ گئی، لیکن سوال ہوتا ہے نا دینے والا کون ہے؟ رمضان دینے والا کون ہے؟ دینے والا کیسا ہے؟ یہ سب آتا ہے دماغ میں، کوئی اہمیت کی چیز آپ کو، ارے ایسے ہی کوئی گفٹ لا کر کے آپ کو کوریئر دے دے اور رکھ دے، اور کوئی دکھے نہیں تو پہلے گفٹ کھولنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں چاروں دینے والا کہاں ہے، دیکھتے ہیں گفٹ نہیں کھولتے آپ، پہلے وہ کوریئر نہیں کھولتے آپ۔ کہنا یہ ہے کہ رمضان جو دیا ہے آپ کو، اور قرآن جو اللہ نے آپ کو دیا، اور سب انٹروڈکشن کرا رہا اللہ تعالیٰ، تو آپ کا آتما ایمانی دل تڑپ رہا ہے کہ کاش وہ اللہ کہاں ہے، وہ اللہ کیسا ہے، وہ اللہ کو دیکھ لیتے، وہ اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن پرسنلی طور پر نہیں کرایا، واسطہ محمد عربی کو بنایا۔ رمضان کی اہمیت سمجھ گئے ہو، اس سے ایک رات نسبت رکھی ہے، 1000 رات سے بہتر بن گئی ہے، جبکہ اس کا انٹروڈکشن رمضان کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے کرایا، قرآن کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے کرایا، لیکن سنو رحمان اپنا انٹروڈکشن خود نہیں کروا رہا ہے، محمد عربی کو بیچ میں لا رہا۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہاں پر یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا اے میرے بندو میں نے رمضان بتا دیا نا، قرآن بتا دیا نا، اب تم سمجھو رمضان کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے مجھ تک پہنچ سکتے ہو، لیکن نہیں، اللہ پاک نے کہا رمضان اپنی جگہ پر مسلم، قرآن اپنی جگہ پر مسلم، لیکن اے میرے حبیب ابھی بھی دینے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، لیکن ایسے ہی نہیں دے دوں گا، ابھی تو میں نے عظمت قرآن بتایا ہے، ابھی تو میں نے عظمت رمضان بتایا ہے، لیکن ان عظمتوں کا انعام کیسے ملنے والا ہے وہ سنو، آپ آ جاؤ پہلے سامنے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب مکرم جب آپ سے میرے بندے پوچھیں، سبحان اللہ، جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، وَإِذَا اور جب سالہ پوچھیں کا آپ سے، عبادی میرے بندے، اے میرے حبیب جب آپ سے میرے بندے پوچھے انی میرے بارے میں، اللہ پاک فرما میرے بارے میں پوچھے، رمضان کا انٹروڈکشن ہو چکا، قرآن کا انٹروڈکشن ہو چکا، انٹروڈکشن آف گاڈ، اللہ کا انٹروڈکشن، اگر اللہ کے بارے میں پوچھے تو وہ مجھ سے نہ پوچھے، وہ آپ سے پہلے پوچھے، اور آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، آپ کہنا میں قریب ہوں۔ اے اللہ رمضان کی عظمتیں آ گئی، رمضان کو ہم نے اپنا لیا، تیرا قرب نہیں ملے گا، قرآن کو ہم نے اپنا لیا، تیرا قرب نہیں ملے گا، کہا نہیں ملے گا، یہ اپنی جگہ مسلم ہے ان کی عظمتیں، قرب مولا کے لیے واسطہ محمدی شرط اول ہے، واسطہ محمدی شرط اول ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا، یعنی کہیں کہ اللہ کہاں ہے، یار اللہ کو دیکھنے کا من کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا تو صحابہ نے ایک کنڈیشنلی طور پر کہہ دیا خبردار تیرا دائرہ مجھ تک ہے، میرا دائرہ ہے وہ من رانی فقط رأى الحق، تو مجھے دیکھ لے، سمجھ لے کہ اللہ کو تو نے دیکھ لیا ہے، تو مجھے دیکھ لے، رمضان کو تو دیکھ سکتا ہے، قرآن کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن خدا وحدہ لا شریک کو تو دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے تو تو میری بارگاہ ہی میں آنا پڑے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور یہ اپنا پرسنلی رسالتی صرف پہلو نہیں ہے، یہ توحیدی پہلو ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، رب کہہ رہا ہے اے حبیب مکرم
اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا. فلیستجیبوا اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے گا. آپ نے پتہ بتایا، آپ نے ایڈریس بتایا ہے، توجہ دیا آپ نے. فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ آپ کے ایڈریس پر یقین رکھیں، یقین رکھیں. ولیؤمنوا بی، اور جو آپ نے پتہ بتایا ہے میرا، ویسے میرے پر ایمان رکھیں. نوٹ کیجیے، ویسے میرے پر ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون یا لعلہم یرشدون، اب امید ہے کہ وہ ہدایت پر رہیں گے. دیکھا آپ نے رمضان کا انٹروڈکشن کیا؟ لعلکم تتقون کہا. قرآن کا انٹروڈکشن کیا؟ ہدایت کہا. بس، لیکن ہدایت پر کامیابی، گارنٹی، ضمانت، ٹھہراؤ، استقلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایڈریس کے بعد ہی ملا. لعلہم یرشدون، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت پر رکھے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے رمضان کا انٹروڈکشن کرایا اللہ نے، قرآن کا انٹروڈکشن کرایا اللہ نے. پھر جو آیت نمبر 187 میں یہ صاحب قرآن محمد عربی کا اور اس کا انٹروڈکشن ذات خدا کے اعتبار سے کرایا. اب نتیجہ نکالنے کے لیے 2 منٹ توجہ سے میری طرف دھیان دیجیے گا کہ 1000 رات سے بہتر ہے لیلۃ القدر، ہے نا؟ لیکن اس میں آپ نے روزہ نہیں رکھا. رمضان میں روزہ رکھا، یعنی دن میں آپ نے روزہ رکھا. دن سے نسبت حاصل ہو گئی رات کو، دن سے نسبت حاصل ہو گئی رات کو، 1000 رات سے بہتر. اور ان دونوں کو نسبت حاصل ہو گیا قرآن سے، ہدایت اور حق و باطل کی پہچان. اور ان تینوں کو توجہ دیجیے، ان تینوں کو ایک طرف رکھ کر کے، ان تینوں کو جس رحمان نے آپ کو دیا ہے محمد عربی، اس رحمان کا پتہ دے رہے ہیں. تو رمضان سے بھی اعلیٰ، توجہ دیجیے گا، رمضان سے اعلیٰ روزہ، روزہ سے اعلیٰ، دیکھیے گا، روزہ سے اعلیٰ قرآن، قرآن، توجہ دیجیے گا. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں اور آج وہ عقیدہ بھی دے رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اعلیٰ ہے یا محمد اعلیٰ ہے. نوٹ کیجیے گا، آج بڑی توجہ سے سنیے گا، اور ادھر ادھر اگر نیند آ رہی ہوگی تو آپ ادھر ادھر نہیں کیجیے گا. میں نیٹ پہ بھی اس کو ڈالوں گا. ایک حیثیت سے قرآن اعلیٰ ہے اور ایک حیثیت سے میرے آقا اعلیٰ ہے. جس قرآن کو تو نے اپنے کاتب سے لکھایا ہے، الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک ہم نے جو لکھا، الحمدللہ رب العالمین کی دعوت جو ہم کر رہے ہیں، اس قرآن سے اعلیٰ محمد عربی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم لکھتے ہیں الحمدللہ تو للہ کا شوشہ اگر گڑبڑ ہو جاتا تو ہم میٹ دیتے، تو ہمارا لکھا ہوا میٹ سکتا. لیکن وہ قرآن جو اللہ کا مورد مصطفیٰ بنا ہے، مصطفیٰ کا دل جو اللہ کا، تو اللہ کے قرآن کی جگہ بنا ہے محبت الہ. توجہ دیجیے، اللہ کے قرآن کا جو دل بنا ہے، وہ دل ہمارے لکھے ہوئے قرآن سے اعلیٰ، ہمارے لکھے ہوئے قرآن سے اعلیٰ. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک حیثیت سے قرآن اعلیٰ ہے، ہمارا لکھا ہوا قرآن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ازلی ہے، جو زبان خدا سے نکلا اور جو ڈائریکٹ مصطفیٰ کے دل پر اترا، وہ کلام ازلی قدیم جس میں بندوں کا کچھ دخل نہ ہو، وہ قرآن محمد سے اعلیٰ ہے. لیکن جس میں بندوں کا دخل ہو، ان تمام دخلی پہلو سے محمد عربی اعلیٰ ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا، رمضان کے بعد قرآن اور قرآن کے بعد محمد عربی کو رکھا. اور قرآن نے رب تک نہیں پہنچایا، رمضان نے رب تک نہیں پہنچایا، محمد عربی نے رب تک پہنچایا. کچھ سمجھ گیا؟ کچھ سمجھے؟ ایک آیت اور باقی ہے، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ. دعا ہے پروردگار عالم آپ کے ہم سب کے روزوں کو قبول فرما. پروردگار قرآن، رمضان اور صاحب قرآن کے وسیلے سے مولا جیسا تو لینا چاہتا ہے روزہ، ویسا مقصد ہم سب کو نصیب فرما. ابتدا انتہا دونوں میں تقویٰ نصیب فرما. دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. بے شمار خوبیوں والا مہینہ ہے مولا، اس میں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ